ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے تیزی کے ساتھ اس مختصر سے وقت میں شہریار ارم تاجدار حرم نوشہ بزم جنت مالک کوثر ہم غریبوں کے آقا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے مصطفیٰ سب سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدتاً توفتاً درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں، پڑھیں بآواز بلند، اور یہ جو جگہ خالی اس کو بنا کر رکھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع علم والحکم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ یہ جگہ خالی یہاں پر ایک بھرو پیچھے سے لے کے۔ یہ ماہ رمضان کا پہلا عشرہ جس میں تین عشرے ہوتے ہیں، مہینے کے تین۔ پہلے عشرے میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے، دوسرے عشرے میں اللہ اپنے بندوں کی مغفرت فرمائے گا، اور تیسرے عشرے میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی فرمائے گا۔ تین عشرے، تو اس عشرے کے 2 دن باقی ہیں، آج 9واں روزہ ہے تو 8واں ہے، 12 اصلاح ہوئی، اور 8واں روزہ نبی تراویح ہے۔ تو اللہ اپنے بندوں کی اس 10 عشرے میں اپنے بندوں پر نظر رحمت کرے ہوئے ہے، نظر رحمت فرمائے ہوئے ہے۔ اب اس نظر رحمت میں، اس عشرے رحمت میں ہم کچھ اللہ کے رسول کی حدیث پیش کریں گے۔ اب آئیے، اس سے پہلے کچھ سننے سنانے سے پہلے جو میں نے درود پاک پڑھوایا، اس کے متعلق بڑی پیاری حدیث مجھے یاد آئی، اور بڑی پیاری حدیث ہے، اور آپ جب سنیں گے، جب مچلیں گے، تو اس عشرے رحمت میں جب اللہ کی رحمت ہم سب پر ہوگی تو انشاءاللہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم تمام کی مغفرت فرما دے گا۔ اب حدیث سنیے۔ صحابی رسول حضرت فاروق اعظم خلیفہ دوم فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر گیا۔ کون؟ عمر فاروق اعظم کہتے میں اپنے گھر گیا، جانے کے بعد میں نے اپنی بیوی، اپنی شریک حیات سے کہا، اے بیوی، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آج سرکار کو تحفہ پیش کروں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آج سرکار کی بارگاہ میں کچھ تحفہ پیش کروں۔ اب کون ہے جو سرکار کی بات آئے جو پیش نہ کرے؟ کون ہے جو جان کی بازی آئے تو جان نہ لگائے؟ اور وہ ذات جس کے لیے ہم تمام کو پیدا کیا گیا، اور وہ ذات جس کے لیے ہم اور آپ بنے، وہ ذات جس کے لیے اولین آخرین کو پیدا کیا گیا، اور وہ ذات کتنی پاور۔ اب کون اس کے لیے کہے کہ نہیں؟ آپ نے اجازت دے دی، آپ بازار جاتے ہیں، بازار آپ نے ایک مچھلی کو لیا، لینے کے بعد گھر آئے، اس کو بنایا، اس کو ہانڈی پر چڑھا دیا، کچھ موتی آئے گے درود پاک کے اس میں ان کو چنیے، اور اس عشرے رحمت میں اپنے دامن کو لبریز کیجئے۔ اب جاتے بنانے کے بعد جیسے ہی اس مچھلی کو ہانڈی میں رکھا اور چولہے پر اس کو چڑھایا تو اب آگ نہیں جلتی، آگ نہیں جلتی۔ مچھلی کو ہانڈی میں رکھا، ہانڈی کو چولہے پر رکھا، چولہے میں آگ جلائی، لیکن حدیث بتاتی ہے کہ آگ نہیں جلتی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس ہانڈی کو نیچے رکھا، چولہے سے اتارا اور آگ جل گئی، پھر اس کو رکھا لیکن آگ نہیں جلتی، پھر اتارا، پھر آگ جلائی، جل گئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے سوچ میں پڑ گئے، ماجرا کیا ہے؟ میں جب اس ہانڈی کو چولہے پہ رکھتا ہوں اور آگ جلاتا ہوں تو آگ نہیں جلتی، اور اتار دیتا ہوں تو آگ جل جاتی ہے۔ آپ اسی کش میں ہیں، لیکن دل میں خیال آیا، دل کی جو تختی ہے، وہ دل کی جو دریچہ ہے وہ کھلا، آپ سرکار کی بارگاہ میں جاتے، آقا میرے ماجرا سمجھ میں نہیں آتا، میں بازار گیا تھا، بازار سے مچھلی کو لایا، لانے کے بعد بنا کے ہانڈی میں رکھا، چولہے پہ چڑھایا، آگ جلائی، آقا آگ نہیں جلتی، میں نے اتارا پھر آگ جل جاتی، پھر رکھا نہیں جلتی۔ آقا فرماتے ہیں، اے میرے پیارے صحابی سن، ایک حاجی اپنے گھر سے حج کے لیے چلا تھا، پانی کے جہاز چلتے تھے اس وقت،
جیسے وہ حاجی چلا اور چلنے کے بعد جب چلا جہاز میں بیٹھا تو اس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا تھا، اور جیسے پڑھا تھا وہ مچھلی اس جہاز کے نیچے آ گئی، اس جہاز کے نیچے آ گئی، اور وہ جو درود پاک پڑھا وہ اتنی مچل گئی، اے ابو عمر فاروق سن، جو چیز اللہ اس کے محبوب کے یاد میں مچل جاتی ہے اسے دنیا کی آگ تو کیا جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی۔ اب غور کریں، ہاں دنیا کی آگ تو اتنی سی بات کہ ایک مچھلی جہاز کے نیچے آئے، ایک عام آدمی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں درود پاک پڑھے اور اس کی برکت سے سن کر وہ مچل جائے، اور اسے دنیا کی آگ تو کیا آقا کہتے جہنم کی آگ بھی اثر نہیں کر سکتی۔ جب اس مچھلی پر دنیا کی آگ نے اثر نہ کیا اور اس کو جہنم کی آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ ایسی آ جائیے، پلٹ جائیے، ہم اللہ کے محبوب کے امتی ہیں۔